نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری گفتگو کا موضوع ہے شرم و حیا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور زیادتی سے. وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، سبق سیکھو. اس آیت میں کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے. روکی جانے والی چیزوں میں ایک چیز بے حیائی ہے، جس کے لیے یہاں پر لفظ فحشا استعمال ہوا ہے. فحشا سے مراد بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں ہیں، ایسے اعمال ہیں جو حیا کے منافی ہوں. شرم و حیا ایک فطری خوبی ہے جو ہر انسان کے اندر رکھی گئی ہے، الا یہ کہ انسان اپنے فطرت کو مسخ کر دے. جو شخص شرم و حیا سے کام لیتا ہے وہ اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے، اور بے حیائی انسان کے ایمان کی دشمن ہے. حیا ہی وہ چیز ہے جس سے انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے. حیوان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے حیا کی ضرورت نہیں ہوتی، خواہ وہ اس کے پیٹ کا تقاضا ہو یا شرمگاہ کا تقاضا. ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسے عقل اور شرم و حیا ان میں سے کسی بھی چیز کا لحاظ اور پاس نہیں ہوتا. لیکن انسان جانوروں سے مختلف ہے. انسان کو اللہ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے، اور اس عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حیا سے کام لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. الحیاء من الایمان، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. بخاری ہی کی ایک اور روایت میں فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا بھلائی ہی بھلائی ہے، حیا میں سراسر بھلائی ہے. یعنی حیا انسان کو نیکیوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، حیا انسان کے لیے نیکی کے دروازے کھولتی ہے، اور بے حیائی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہو کرو. گویا حیا ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے برائی کی طرف جانے کے لیے. اگر وہ آڑ ہٹ جاتی ہے، رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، تو انسان ہر طرح کی برائیوں میں کھلے عام ملوث ہو سکتا ہے. حیا انسانی زندگی کے سارے اعمال میں کسی نہ کسی طرح کام کر رہی ہوتی ہے. مثلا گفتگو ہی کو دیکھ لیجئے. جو شخص گفتگو میں حیا سے کام نہیں لیتا وہ اپنی زبان سے برے الفاظ نکالتے ہوئے ذرا بھی نہیں شرماتا. لڑائی جھگڑے کی بات ہو یا گالی گلوچ ہو یا دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہو، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہو، یہ سب وہی کر سکتا ہے جس کے اندر حیا نہیں. حیادار انسان کبھی بھی کوئی منکر ناپسندیدہ بات زبان سے نہیں نکال سکتا. وہ دوسروں کا دل توڑنے سے بھی حیا کرے گا، وہ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی برتنے سے بھی حیا کرے گا. اس کے برعکس بے حیا انسان اس کے جی میں جو چاہے آئے، وہ نہیں دیکھتا کہ وہ کسی بڑے سے معاملہ کر رہا ہے یا چھوٹے سے معاملہ کر رہا ہے. جب حیا نہیں، شرم نہیں، تو جو تمہارا جی چاہے کرو. صرف گفتگو ہی کے معاملے میں نہیں، باقی تمام چیزوں، مثلا اگر نگاہ میں حیا نہیں تو انسان پرواہ نہیں کرے گا حلال دیکھ رہا ہے یا حرام دیکھ رہا ہے. اسی طرح اگر
حیا نہیں تو نہیں پرواہ ہوگی کہ حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے. جب حیا ہوگی تو وہ اس کو حرام کی طرف جانے سے روک دے گی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. ہر دین کی ایک صفت ہوتی ہے جو اس میں غالب ہوتی ہے، اور دین اسلام کی صفت جو عمدہ ہے یا اس میں غالب ہے وہ حیا ہے. یعنی دین اسلام کی پہچان حیا ہے کہ ایک مومن ایک با حیا انسان ہوتا ہے جو اپنے ہر طرح کے معاملات میں اسے مد نظر رکھتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بے حیائی اکھڑ پن ہے اور اکھڑ پن کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یعنی اکھڑ پن تو پھر جہنم میں جانے کے لائق ہے. تو گویا حیا کا تعلق ایمان سے بھی ہے، حیا کا تعلق اخلاق سے بھی ہے، انسان کے کردار سے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں باہم ملے جلے ہیں اور ایک دوسرے کو لازم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں. تو جب کسی شخص سے ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. تو گویا اگر حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں، یعنی اور ایمان گیا تو حیا بھی گیا. یہ دونوں الگ نہیں کیے جا سکتے، یہ لازم و ملزوم ہے. تو جس شخص کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی وہ لازماً حیا کے تقاضے پورے کرے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے قرہ بن ایاس فرماتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے. آپ کے پاس شرم و حیا کا ذکر کیا گیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیا دین سے ہے؟ یعنی حیا کا تعلق دین سے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ حیا مکمل دین ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ دین سے تعلق ہے بلکہ سارا دین حیا پر مبنی ہے. پھر آپ نے فرمایا حیا عفت اور کم سخنی ایمان سے ہے. یعنی حیا اور عفت پاک دامنی اور کم بولنا ایمان کا حصہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضرورت پڑنے پر بھی نہ بولنا، نہیں، ضرورت کے مطابق تو بولنا ہی ہے، لیکن بلا ضرورت بولنا، کیونکہ وہ بھی انسان پھر بے باک ہوتا چلا جاتا ہے. بیکار کی گفتگو سے اس کے عمل میں بھی بیکاری آتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا حیا لہ. اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں جس کے پاس حیا نہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ نہیں، بلکہ حیا وہ شخص کرتا ہے جو سر اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے اور شرمگاہ وغیرہ کی، اور موت اور گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے، اور آخرت کا چاہنے والا دنیا کے زیب زینت کو چھوڑ دیتا ہے. اور جس نے ایسا کیا اس نے خدا سے شرمانے کا حق ادا کر دیا. یعنی حیا کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس میں سر کی حفاظت، یعنی سر کے اندر پائے جانے والے خیالات کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، پھر اسی طرح موت کی یاد، پھر اسی طرح موت کے بعد گلنے سڑنے کو یاد رکھنا. یعنی جو سوچتا ہے کہ میرا مر کے کیا حال ہوگا وہ کبھی بھی پھر تکبر نہیں کر سکتا، اور ایک متکبر انسان کبھی بھی با حیا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حیا تکبر میں مانع ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے حیائی عیبدار بنا دیتی ہے اور شرم و حیا خوبصورت بنا دیتا ہے. یعنی حیا کے اندر ایک فطری حسن بھی ہے، اور با حیا انسان جو اپنی گفتگو میں محتاط ہے، جو اپنی نظر میں محتاط ہے، جو اپنے معاملے میں محتاط ہے، اس کی شخصیت پھر خوبصورت ہو جاتی ہے. حیا عریانی کی ضد بھی ہے. انسان کو اپنے لباس کے معاملے میں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. حیا کا تعلق انسان کے لباس سے بھی ہے. عریانی یعنی ننگا ہونا یہ حیا کی ضد ہے. اپنا سطر بلا وجہ کھولنا
اور ایسا لباس پہننا جس سے حیا کے تقاضے پورے نہ ہوتے ہوں، یہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے۔ یعنی لباس کا مقصد کیا ہے؟ جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپانا۔ اور اگر انسان لباس پہن کر بھی ننگا رہتا ہے تو پھر حیا کے تقاضے کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ وریشہ، اور لباس باعث زینت بھی ہے، یعنی عریانی میں زینت نہیں ہے، لباس پہننے میں زینت ہے اور خوبصورتی ہے۔ وہ لباس التقوی، اور تقوی کا لباس، یعنی ایسا لباس جسے پہن کر انسان کے اندر خدا خوفی نظر آئے، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان ایسا لباس پہنے کہ جس سے یہ اظہار ہوتا ہو کہ ایسے شخص کو نہ خدا کا خوف ہے اور نہ بندوں سے کوئی شرماتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رہے کہ انسان دین سیکھنے کے معاملے میں، اچھی بات جاننے کے معاملے میں بلا وجہ حیا سے کام نہ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف فرمائی کہ انصار کی عورتیں کس قدر اچھی عورتیں ہیں کہ دین کے حاصل کرنے سے ان کو حیا مانے نہیں ہوتی۔ یعنی دین کا جب کوئی مسئلہ آتا ہے، دین کی کوئی بات آتی ہے تو وہ ہر طرح کا سوال کرنا جانتی ہیں، کیونکہ دین ہماری صرف ظاہری زندگی سے متعلق نہیں، ہماری بعض اوقات چھپی ہوئی زندگی سے متعلق بھی ہے۔ ان معاملات میں بھی ہمیں صحیح معلومات ہونی چاہیے، ورنہ ہم دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے۔ تو ایسے معاملات میں، یعنی مثلاً اپنی نجی زندگی کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ درست نہیں، بلا وجہ مجلسوں میں ایسی باتوں کو کرنا پسندیدہ نہیں، حیا کے خلاف ہے۔ لیکن جس طرح انسان جسمانی بیماری کی شکل میں اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو ایک مہربان ڈاکٹر کے سامنے ایکسپوز کر دیتا ہے علاج کی خاطر، اسی طرح بسا اوقات انسان اپنی روحانی زندگی میں کسی کنفیوژن کا شکار ہو تو وہ کسی جاننے والے یا اہل علم کے سامنے جا کر اگر ایسا سوال کرتا ہے جو عام گفتگو میں حیا کے منافی سمجھا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لا حیا فی الدین، دین کے معاملے میں حیا نہیں ہوگا، یعنی دین کو جاننے کے معاملے میں، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں۔ بخاری کی ایک روایت ہے، مجاہد فرماتے ہیں لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، جو شخص حیا کرتا ہے یا شیخی بگارتا ہے وہ کبھی علم نہیں سیکھ سکتا۔ ایک اور محاورہ ہے العلم یضیع بین الحیاء والکبر، علم ضائع ہو جاتا ہے حیا اور تکبر کے بیچ میں، کہ انسان کو ایک بات نہیں پتا لیکن وہ شرماتا ہے اور اس کو شرم کا نام دیتا ہے کہ نہیں مجھے شرم آتی، میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا۔ نہیں، جہاں پوچھنے کی ضرورت ہو وہاں انسان کو بہت مہذب معزز طریقے سے ہر طرح کا سوال پوچھ لینا چاہیے، اس میں حیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ سوچ کے کہ میں نے پوچھا تو لوگ مجھے چھوٹا سمجھیں گے یا کہیں گے اس کو یہ بھی نہیں پتا، تو اس معاملے میں بھی انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ کبھی یہ سوچ کے کہ نہیں پوچھنے سے بے عزتی ہوگی، انسان پوچھنے سے رکے نہیں، کیونکہ دل میں جہاں بھی کوئی ایسی بات ہو جہاں کنفیوژن ہو، دین کے کسی مسئلے کے بارے میں صحیح پتا نہ ہو تو اس کو پوچھ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اس زندگی کی مہلت کو جو صرف ایک بار ملی ہے محض سوچ بچار کی نظر کر دے، کنفیوژن کی نظر کر دے، اور جب اللہ کے ہاں پہنچے تو عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہو اور پھر پلٹنے کا کوئی وقت بھی نہ ہو۔ نہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں، اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے جس ضروری علم کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے میں کسی قسم کا کوئی حیا مانے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی سوال ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ شرماتے ہیں یا حیا کرتے ہیں اپنے قول اور عمل میں، تو انہیں دوسرے لوگ تانا بہت دیتے ہیں کہ اتنا بھی آج کل شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ ایک شخص دوسرے کو تلقین کر رہا تھا کہ تم بہت زیادہ شرماتے ہو اور اتنا شرمانے کی ضرورت نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت کرنے والے کو منع کیا اور فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حیا تو سراسر بھلائی ہے، یعنی حیا سے خیر ہی پھوٹتی ہے،
کسی کو ایسی چیز کے بارے میں تانا دینا یا حیا کرنے پہ برا بھلا کہنا یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی ایسی بات اور نصیحت میں پھر آنا چاہیے اگر کوئی شخص خیر سے روک رہا ہو یا حیا سے منع کر رہا ہو۔ لباس پہن کر بھی عریاں رہنے سے کیا مراد ہے؟ لباس پہن کر عریاں رہنے سے مراد یہ ہے کہ یا تو لباس اتنا باریک ہو کہ جن حصوں کو چھپانے کے لیے لباس پہنا گیا ہے وہ ننگے ہو رہے ہوں، اور دوسرا یہ کہ انسان کا لباس اتنا ٹائٹ ہو کہ قابل شرم حصے نمایاں ہو کر پہنے ہوئے لباس سے بھی سب دکھائی دے رہے ہوں۔ تو باحیا لباس وہ ہوتا ہے جو نہ وصاف ہو نہ شفاف ہو۔ وصاف کا مطلب وصف بیان کرنے والا، یعنی جن حصوں کو چھپانا چاہیے پھر وہ چھپے ہوئے ہوں لباس میں، اور شفاف کا مطلب یہ کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو کہ اندر سے سب کچھ جھلک کے دکھائی دے رہا ہو۔ کیا بوائز کو بھی فل ڈریس پہننا چاہیے یا بوائز شارٹس پہن سکتے ہیں؟ جب تک بالغ نہ ہوئے ہوں، چھوٹے بچے ہوں، وہ پہن سکتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جائیں، نماز پڑھنے کی عمر آ جائے تو پھر ان کو اپنے گھٹنے کور کرنے چاہیے۔ آج کل بچے بہت ابتدائی عمر سے ہی ایسے چیزوں سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں میڈیا کے ذریعے جس سے ان کی حیا ختم ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں والدین کو آپ کیا رہنمائی دیں گے؟ والدین کو اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، اور اگر کچھ ایسی چیزیں ہوں بھی تو ان کو نظر جھکانے کی تربیت یا ٹریننگ بھی دینی چاہیے۔ قرآن پاک میں مومن مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یہ حکم آیا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ مومن عورتیں اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ واضح حکم ہے قرآن پاک کا۔ تو اس میں والدین کا فرض بنتا ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی اچھائی اور برائی کا پیمانہ بتا دیں، اور اس میں انہیں ان کے شعور کو اور ان کے احساس اور ضمیر کو زندہ رکھیں اور اسے جگاتے رہیں اور احساس دلاتے رہیں، تاکہ وہ صرف آپ کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کے ڈر سے اچھائی اور برائی کا فرق کرتے ہوئے خود برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے معاشرے کے اندر اگر کوئی بھی خرابی ہے تو آپ ہر وقت تو بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے یا ہر وقت ان کو آگاہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اپنی تربیت میں کچھ ایسے اصول ڈال لیں کہ جس سے ان کے اندر اچھائی برائی کا ایک میزان آ جائے تو انشاءاللہ وہ اپنی حفاظت خود کر لیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ہم کسی سے ظاہری شرم و حیا کی بات کرتے ہیں، حجاب کی یا پردے کی، تو اکثر ہمیں یہی سننے میں ملتا ہے کہ شرم و حیا تو اپنی نگاہ میں اور دل میں ہونی چاہیے، اور اس سے ظاہری طور پہ خود کو کور کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گی؟ اب دیکھیے کہ جہاں تک کور کرنے کی بات ہے تو قرآن پاک میں واضح الفاظ میں مسلمان عورتوں کو چادر اوڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں آتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہ اپنے اوپر سے اپنی چادروں کے پلو ڈال لیں۔ جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہا جاتا ہے، تو صرف یہ کہنا کہ ہمارے دل میں حیا ہے یا ہماری نگاہ میں ہے اس لیے ہمیں اس خاص لباس کی ضرورت نہیں جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے، تو یہ درست نہ ہوگا۔ ہمیں اپنے خیالات اور اپنی سوچ کے مطابق نہیں دین کو لینا، بلکہ اس کے مطابق لینا ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔